ایک دن میں فجر کے وقت آیا نا, تو فجر کی نماز شروع ہونے لگی نا, تو ایک وہاں کے ملک صاحب بڑے تھے, 6-6.5 فٹ قد, یہ ان کی جان, اور وہاں ہر علاقے میں ذرا مال والے بھی اور روب والے لوگ بھی ہوتے ہیں نا, اسی دیوبندیوں کی مسجد میں جس کے مفتی نے مجھے نکالا تھا. نماز میں نیت کرنے لگا, مجھے کہتا ہے آج میں بھی آمین کہنی ہے, تو دبا کے اچھی آمین کہنی ہے. لیکن میں تو ذرا جذباتی نہیں ہوتا, میں نے تو اتنی کہنی تھی نا جتنی کہنی تھی. ہوا کیا کہ جب وہ امام نے قرات شروع کی نا, تو امام جب پہنچا نا غیر المغضوب علیہم, ابھی ولضالین اس نے کہا نہیں تھا, تو اس نے کہا آمین. اچھا ظاہر بیچارہ پہلی بار کہہ رہا تھا, وہ تو اس نیت سے کھڑا تھا کہ آج میں نے آمین اونچی کہنی. جب اس نے آمین کہا, امام صاحب قرات ہی بھول گئے. انہوں نے پہلی سورت شروع کی لیلاف قریش, وہ بھول گئے. پھر انہوں نے الم تری کیف فعل, وہ بھول گئے. گھبرا گئے. سر ان مولویوں نے کبھی سوچا تھا کہ ہمیں بھی کچھ چیلنج کرے گا اس سسٹم کو؟ یہ تو بڑے بڑے بدماش بن کے بیٹھے ہوئے تھے, یہ ان کے قلعے تھے, ان کو کون للکار سکتا تھا؟ اچھا جی, دوسری رکعت میں بھی اس نے بڑی مشکل سے, اور اس آواز بالکل بیٹھ گئی جیسے وہ مردہ ہو گیا, بالکل قرات بھی بھول گیا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن, اس طرح اس نے قرات کی. اچھا یار, جسے کو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اچھا اب میں نے کہا یا اللہ مارے گئے, آج میری شامت آ جڑی ہے. سلام پھیر کے نا جب فارغ ہوئے نا, تو میں نے کہا یہ مفتی نے تو آج بہت بڑی تقریر کرنی ہے. جیسے ہی اس نے سلام پھیرا نا, وہ بندہ دوسری صاحب میں میرے ساتھ کھڑا تھا نا, وہ پرنا ایک ساتھ اپنا تولیہ بھی ساتھ لے کے آتا ہے, اس نے تولیہ ایسے ادھر رکھا, سلام پھرتے ہی نا ایسے کر کے کھڑا ہو گیا مولوی کی طرف منہ دے کے. بس ایڈی کو جناب علمی کتابی تے مجاہدے ملت ہوندے نے. اور وہ کوئی غریب آدمی نہیں تھا, وہ ملک تھا وہاں کا. اس نے اشارہ بھی کیا بول, تو نہ پھر وہ حدیث بول سکیا نہ کوئی گل, چپ ہی کر گیا. اس نے ٹاپک ہی نہیں ڈسکس کیا. ہمارے یہاں پہ ایک بھائی ہیں جیلم شہر میں نا, تو جب 2008 میں نے نیا دعوت کا کام شروع کیا نا, تو وہ ایک دفعہ عثمان بھائی ان کو میرے پاس لے آئے. ان دنوں میں گھر میں ہی درس کرتا تھا مغرب سے شاہ, اور رمضان میں ہم جو 5-7 بندے ہوتے تھے ان کو افطاری بھی دے دیتے تھے. اس وقت یہ فتنہ عالمی نہیں تھا, اچھا ایک لوکلائز تھا. تو وہ فیصل بھائی کو ایک دفعہ عثمان بھائی لے آئے, تو وہ سن لگے یار بڑا فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے تم نے, اور یہ میں نے کہا یار تم ہماری بات تو سنو, ہم کیا کہہ رہے ہیں. وہ جی نماز تم لوگ جو ہے وہ اس طرح کرتے ہو. تو میں نے کہا یہ یار بریلویوں کی بخاری مسلم پڑھ لو, دیکھ لو اس میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ نہیں. اچھا اس کو میں نے پڑھایا, تو اس نے ہمارے ساتھ مغرب کی نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھی. اتنی سلیم الفطرت روحیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کو زیادہ کہانیاں نہیں کرانی پڑتی, ٹھیک ہے. اور انہی لوگوں سے مولویوں کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ ادھر نہ چلے جائیں, اس لیے کہتے ہیں علی کو سننا ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتا کہ اس طرح کی روحیں بھی دنیا میں ہے. اچھا وہ شروع کر دیا, وہ واپس گیا نا جب, تو وہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا جی, اے تے گیا سی سمجھانتے تے آپ گمراہ ہو گیا آ گیا. اچھا تو وہ اس کو نا ایک اپنے مولوی کے پاس لے گئے. اس مولوی کے پاس لے گئے تو اس مطلب صاحب تو والا مولوی سی ہو, ٹھیک ہے, نہ لینے ضرورت نہیں. مولوی کے پاس لے گئے نا, تو مولوی, اب مولوی بھی پتہ نا, میں اس لیے کہتا ہوں کہ بیوقوف دشمن جو ہے نا وہ عقل مند دوست سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس نے سے آگے کہانی کرا دی. اس نے کہا کہ جی اچھا تسی سجدے رفع الیدین کر دیو. تو اس نے کہا نہیں سجدے میں تو نہیں کرتے. تو اس نے کہا یہ تو سجدوں میں بھی ثابت ہے, تو تسی سجدے بھی کریا کرو. اس نے کہا اچھا اگر ثابت ہے تو میں تو باہر کراں گا, منو دسو تسی کہہ رہے ہو ثابت ہے تو تسی کیوں نہیں کرتے. اس نے تو کہانی کرائی کہ میں سجدوں کا کہہ کے اس سے باقی بھی چھڑواؤں گا. اس نے اس کو اور طرح لے لیا کہ یار یہ تو تم خود کہہ رہے ہو کہ سجدوں میں بھی ثابت ہے, اور میرا سجدوں میں نہ کرنا تمہیں برا لگ رہا ہے جبکہ میں باقی کر رہا ہوں, تم تو ایک بھی نہیں کر رہے سوائے پہلے کے, تو تم کیوں نہیں کرتے. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. سر یہ ہوتی ہے معاملات پھر مس ہینڈل ہو جاتے ہیں. خود ان سے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا نشے میں بعض اوقات سچ نکل جاتا ہے, تو بعض اوقات اس طرح ان کو جب اس وقت خمار چڑھا ہوتا ہے نا, ان سے بھی غلط چیزیں مس ہینڈل ہو جاتی ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کا سبب بن جاتی ہیں. وہ جو لال رومال والے ہیں نا سعودیہ والے, ان کے ایک بڑے بھائی ہیں جن کی اسلام آباد میں مسجد ہے, ٹھیک ہے جی, ان کے بڑے بھائی. تو 2008 کی بات ہے جب یہ فتنہ عالمی نہیں تھا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, فتنہ عربی والا, پنجابی والا نہیں. تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا, ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو انجینئر صاحب ہیں, کیونکہ ان دنوں ویڈیوز بھی میری اس طریقے سے یوٹیوب پہ آئی نہیں تھی ابھی, زیادہ تو 2009-10 میں آنا شروع ہوئی. تو میں ان کی مسجد میں ملنے چلا گیا,
ملاقات ہوئی, گپ شپ ہوئی. جب مغرب کی نماز میں نے پڑھی تو میں نے ان سے کہا جی میں نے ایک آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے, میں ابھی نیا ہی اسٹڈی کر رہا ہوں, اس وقت میں نیا اہل حدیث کے ذرا قریب ہوا تھا, تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ نمازیں بغیر خوف, بغیر بارش کے, سفر کے بھی بغیر جمع ہو سکتی ہیں؟ کہتا نہیں جی حرام ہے یہ تو. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے, شیعہ کا طریقہ ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ تو صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں, اور امام نبوی نے باب باندھا ہے کہ سفر اور حضر دونوں میں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. تو ہم اہل حدیث ہونے کا یعنی اس وقت ہم بھی تھے نا, یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے کہ جب یہ ہم جھوم کے کہا کرتے تھے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو علمی کتابی انہی لوگوں نے ہمیں بنایا ہے نا. تو میں نے کہا جی ہم اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث کا تو مطلب ہے حدیث کو دیکھے گا. تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہونی چاہیے. تو میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے, آپ لوگ مطلب حدیث پہ بھی چلتے ہیں. اور پھر جب میں نے مسلم شریف تھوڑا ان کو ایمفسائز کیا نا تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا, کوئی سن تو نہیں رہا. مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب آپس کی بات ہے, میں بھی نمازیں جمع کر لیتا ہوتا ہوں. آگے سنیں کیوں کرتا ہوں, وہ اس سے بھی مزے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں یہ میری بیوی جو ہے نا یہ زور کے وقت شاپنگ کے لیے نکلتی ہے تو مغرب عشاء کر دیتی ہے. تو میں پھر کیا کرتا ہوں, زور کی نماز پڑھائی, پھر کمرے میں جا کے بیوی کو پیچھے کھڑا کر کے نا عصر ساتھ ہی پڑھ لیتا ہوں, پھر آرام سے جا کے ہم شاپنگ کرتے ہیں تو مغرب ٹائم واپس آتے ہیں. یعنی خود سارے مزے لوٹ رہے ہیں لیکن آپ سے چھین رہے ہیں. یہ ویسے جب بھی کوئی بندہ ہے عشق محبت کا کام کرے نا تو اس کے عام طور پہ پڑھائی ضرور ہوتی ہے. یہ مطلب تفنن طبع کے طور پہ پوچھ رہا ہوں, تو آپ نے جو اتنا بڑا ایک بیڑا اٹھایا ہے, یہ بھی ذرا تھوڑا واقعات بتا دیں کہ آپ کی کبھی کوئی مطلب ہے کوئی لوگوں نے پٹائی کی ہو. یہ ہو نہیں سکتا نہ ہوئی پٹائی کا. میرے اوپر تو آپ کو پتا نا ایک مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی 28 اکتوبر 2017 کو. نہیں اس کے علاوہ ویسے کبھی تو سر اور کیا ہو, جب آپ نے سٹارٹ کیا آخری ایکسٹریم تو یہی ہو سکتی ہے نا. ہلکی پھلکی فیملی میں دوستوں میں نہیں, اس لیول تک بات نہیں پہنچی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک میں آتا نا کہ اے شعیب اگر ہمیں تیرے قبیلے کا ڈر نہ ہوتا تو اب کب سے تجھ سے نپٹ چکے ہوتے. ظاہر میں ایک یعنی اسٹرانگ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, فائنینشلی بھی اور قبیلہ وائز بھی. مغل ادھر بہت زیادہ ہیں. اور پھر یہ ہے کہ میں کبھی اس ایکسٹریم پہ گیا نہیں ہوں نا کسی کے ساتھ. مجھے اگر کسی نے میں یعنی مار تک نوبت ہی نہیں آتی نا. مار تو اس کو پڑتی ہے نا شاہ جی آپ جیسے لوگوں کو پڑتی ہے جو پیچھے پڑ جاتے ہیں. مجھے اگر کوئی کہتا ہے نا, مجھے اگر کسی نے بازو سے پکڑ کے نا نکل مسیتی تو میں نکل جاتا ہوں. لڑائی تو اس وقت ہوتی ہے نا جب آپ آگے سے اکڑے, تو ہم تو پیسے موڈ میں رہتے ہیں.